أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کلاس میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 47 کا مختصر سا گرامیٹیکل انالیسس دیکھیں گے اور اس کا جو مفہوم ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. آج کی جو آیت ہے گرامر کی لحاظ سے اس میں خاص کر کے جو یہ افعال کی جو کمپلیکسٹی ہوتی ہے، یعنی جو وربس جو ہوتے ہیں ان میں جو تعلیلات ہوتی ہے اور جو چینجز ہوتی ہے، آج کی کلاس میں اتنی زیادہ کمپلیکسٹی نہیں ہے اس کے تعلق سے. تو سٹارٹ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہماری جو آیت ہے، اس پوری آیت میں ہمارے پاس کتنے الفاظ ہیں ان کو الگ کر لیتے ہیں. واو حرف عطف، اذا قیل لهم انفقوا مما، تو یہ بیسکلی من پلس ما سے بنا ہے، تو یہ بیسکلی دو کلمات یعنی یہ دو ورڈز کا کمبینیشن ہے. رزقکم، رزق پلس کم، اللہ قال الذین کفروا للذین، تو یہ لام جارہ کے ساتھ الذین، تو یہ دو کلمات ہو گئے. آمنوا، انطعم، یہ آپ کا حرف استفہام حمزہ، اور نطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، اطعم پلس ہو کی ضمیر سے بنے تو یہ بھی دو کلمات ہیں. ان انتم الا فی ضلال مبین. تو اس آیت میں جو الفاظ ہے، جو کلمات ہے، جو ورڈز ہے، ان کو ہم نے سپریٹ کیا ہے. اس کے بعد اب یہ جو کلمات ہے، یہ ہم جانتے ہیں کلمات یہ جو کلمات جو اس کی تین اقسام ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف، یعنی اسماء، افعال اور حروف. تو اب ہم یہ متعین کریں گے کہ کون سا کلمہ ان میں افعال کی کیٹیگری میں جائے گا، کون اسماء کی کیٹیگری میں آئے گا، اور کون حروف کی کیٹیگری میں. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں. واو حرف عطف ایز یوزول، تو یہ آپ کا حرف ہے اینڈ کے میننگ میں. اذا جو ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا، یہ ظرف کی کیٹیگری کا اسماء ہے. ہم جانتے ہیں جب کام ہوتا ہے تو وہ کس جگہ ہوتا ہے اور کس وقت ہوتا ہے. یہ جگہ اور وقت کو بتلانے کے لیے جو اسماء یوز ہوتا ہے اس کو اسماء ظروف کہتے ہیں. تو ہم جگہ کے لیے ظرف مکان اور جو آپ کا وقت ہے تو اس کے لیے ظرف زمان استعمال کرتے ہیں. تو اذا یوزولی یہ وقت کو بتاتا ہے کب کوئی کام ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یوزولی یہ پوائنٹ کرتا ہے فیوچر کی طرف. تو اذا یہ آپ کا ظرف ہے، تو یہ آپ کا اسم. قیلا ہم جانتے ہیں یہ قالا کا مجہول سے ہے، اس فیلا کے وزن پہ آتا ہے. تو قالا سے قیلا، تو یہ بیسکلی آپ کا فعل ہے مجہول، پیسو وائز. تو یہ آپ کا فعل ہے، ورب. لہم ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ جو آپ کا لام جارہ ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی لام زیر کے ساتھ. لیکن جب یہ ضمائر کے ساتھ آتا ہے، مجرور متصل ضمائر کے ساتھ، تو یہ آپ کا فتحہ کے ساتھ آتا ہے. تو لام جارہ حرف جارہ ہے، تو حرف اور ہم ضمائر کی کیٹیگری ہے، تو اسم. انفقو، جیسے
ہم جانتے ہیں فعل امر جو ہے، فعل امر میں یہ وزن ملتا ہے، جیسے انصرو، انصر، انصرا، انصرو. اس طرح سے اگر الف فتح آئے گی، یہ ہم بعد میں دیکھیں گے اس پہ فتح کیوں آتی ہے، کیونکہ عموماً جو امر حاضر ہوتا ہے، جو فعل امر کا جو صیغہ ہوتا ہے، اس میں یا تو آپ کا جو حمزۃ الوصل ہے اس پہ یا تو کسرہ آتی ہے، یا تو جو آپ کو پیش آتی ہے، یعنی ضمہ آتا ہے. لیکن اس کیس میں فتحہ ہے. یہ کیوں ہے یہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. تو ابتدا میں حمزۃ الوصل، اینڈ پہ او والی ساؤنڈ، جیسے انصر، انصرا، انصرو، تو یہ آپ کا فعل امر ہوتا ہے، یعنی یہ آپ کا فعل ہے، امپریٹیو ورب. پھر میم، ما، یہ من پلس ما سے بنا ہے، تو من حرف جارہ، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا حرف ما، جسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، ما یہ ایسا ایک کلمہ ہے قرآن پاک میں جو سب سے فلیکسیبل مانا جاتا ہے، یعنی اس کے بہت سارے معنی نکلتے، لیکن عموم اس کے جو 3 معنی ہوتے ہیں وہ 3 یعنی 3 جو ہے معنی کے آس پاس وہ پورے 10 گھوم رہے ہوتے ہیں. ایک ما موصولہ اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اسماء موصولہ کی طرف بہیو کرتا ہے معنی میں. دوسرا یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی نہیں کا میننگ. اور تیسرا یہ آپ کا استفہام کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. عموماً یہی 3 میننگ اس کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ اسماء موصولہ ہے، تو بہرحال تو یہ ایکچولی میں اسم نہیں ہے، یہ حروف ہے، لیکن یہ ایز اس میں موصولہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو ما آپ کا حروف ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر رزق، 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 رزقو، فعل کے وزن پہ یہ آپ کا فعل ہے رزق. کم ضمیر کے ساتھ تو یہ اٹیچڈ ضمیر ہے، منصوب متصل ضمیر، تو یہ آپ کا اسم. اللہ ہم جانتے ہیں اسماء جو ہے یہ اسم جلالہ، اللہ تعالیٰ کا جو ہے ذاتی نام، تو یہ آپ کا اسم ہے، اور ابتدا میں الف لام بھی ہے. جیسے کہ ایک قول ہے کہ الہ پلس الف لام، ابتدا میں الہ پلس الف لام کی یوز اللہ، تو بہرحال اس اینگل سے بھی یہ اسم ہے. قال ہم جانتے ہیں یہ بہت کامن والا فعل ہے. الذین اسماء موصولہ ہے، تو یہ سارے معرفہ اسماء ہوتے ہیں، یہ اسم. کفر، کفرا، کفرو، فعل، فعل، فعلو، تو اس وزن پہ آ رہا ہے کفرو، تو یہ سیدھی سی بات ہے آپ کا فعل ہو گیا، فعل ماضی. پھر آ گیا للذین، تو الذین پلس لام جارہ، تو یہ جار مجرور کنسٹرکشن ہے. تو لی یعنی لام کسرہ کے ساتھ، تو یہ آپ کا حرف. اور الذین اسماء موصولہ معرفہ اسم، تو یہ آپ کا اسم. آمنا، آمنا، آمنو، دیکھیے یہاں پہ بھی اینڈ پہ واو الف، اور یہاں پہ بھی، تو یہ بھی ایک پیٹرن ہے آپ کا، یہ ایک سائن ہے پہچاننے کی فعل کو، تو یہ آپ کا فعل ہے. یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. پھر انطعم، یہاں حمزہ جو ابتدا میں یہ آپ کا حرف استفہام ہے. ہم جانتے ہیں حرف استفہام سوال کرنے کے لیے جو ہم حروف یوز کرتے ہیں عموماً 2 ہے، ایک حمزہ اور حل، تو یہ آپ کا حروف ہے. پھر نطعم، جیسے افعل یفعل، افعل نفعل پیٹرن پہ تھی. یہ بھی ابتدا میں اس کے علامت مضارع اینڈ پہ میم پہ پیش ہے، تو یعنی متکلم جمع کا جو صیغہ ہے اس میں پیش جو اینڈ پہ آتا ہے، تو ایون جو واحد متکلم واحد اس کا جو آخری حرف ہے اس پہ بھی پیش آتا ہے. تو ابتدا میں علامت مضارع، تو یہ آپ کا فعل ہے، فعل مضارع. تو یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. تو فی الحال یہ آپ کا فعل ہے. من یہ آپ کا حروف ہے. لو ہم جانتے یہ بھی شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، اف کنڈیشن کے لیے حرف شرط. یشاء ابتدا میں علامت مضارع الف تا یا نون، اینڈ پہ حمزہ، تو یشاء تو یہ آپ کا فعل مضارع ہے. نشاء فعل مضارع، ٹھیک ہے. شاء یشاء تو یہ فعل مضارع ہے بیسیکلی، تو یہ آپ کا فعل ہے. اللہ تو اس میں جلالہ ابتدا میں، پھر یہ آپ کا اسم. اطعم، اطعم پلس ہو، اطعم. انزل دیکھیے انزل. اکرم تو اسی پیٹرن پہ بھی آپ کا فعل ہے. ہو کی ضمیر یہ آپ کا
منصوب متصل ضمیر ہے تو یہ بھی آپ کا اسم. ان حرف شرط یہ آپ کا حروف. انتم یہ ضمیر ہے ہم جانتے ہیں مرفوع. یہ کیا جو ہے جو ڈیٹیچڈ ضمیر ہے جو آپ کی منفصل ضمائر کی کیٹیگری ہے. انت انتما انتم تو یہ آپ کا اسم. ضمائر سارے معرفہ ہوتے ہیں الا حرف استثناء. فی حرف جارہ تو جب حرف جارہ آتا ہے تو آٹومیٹک اس کے بعد مجرور آتا ہے اسم یعنی اسم ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسم آئے گا ضلال اور اس کے لام اینڈ کلمے پہ تنوین بھی ہے تو یہ آپ کا اسم. آگے بھی سیم مبین تو یہ بھی اسم ہے کیونکہ نون پہ آپ کا تنوین ہے تو یہ بھی آپ کا اسم ہے. تو اس طریقے سے ہم نے اس آیت میں اسماء افعال اور حروف کو الگ کر لیا ہے. تو اب چلتے ہیں سیدھے اس کے معنی پہ. مختصراً اس کا جو معنی ہمارے سامنے آئے گا وہ کیا ہے. تو واو حرف عطف ایز یوزول تو اس کا معنی اور. اذا جو میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ آپ کا ظرف زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی ٹائم ایڈورب تو یعنی جب کے میننگ میں. ٹھیک ہے تو جب ابھی ہم اس کو ایسے ہی رکھ لیتے ہیں. آگے آپ کا فعل ہے جو آپ کا قال سے قیلا بنتا ہے یعنی مجہول ماضی مجہول کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا. قال اسے ایک مرد نے کہا. قیلا کہا گیا. ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کا معنی دیکھ لیتے تو کہا گیا. لیکن جب یہ کہا گیا جب اس کی ماقبل اذا ہوتا ہے تو قرآن پاک میں اس کا معنی جو ہے وہ فیوچر کی اینگل میں جو ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تو کہا گیا آپ اس کا ترجمہ نہیں کریں گے تو اذا پلس مجہول یا اذا پلس ماضی اس طرح کا یعنی اذا پلس اگر آپ کا ماضی کا کوئی فعل ہے تو اس کا ترجمہ جو ہے فیوچر کے ڈائریکشن میں کیا جاتا ہے یعنی بہیو کرتا ہے لائک معنی میں مضارع جو ہے مضارع کے صیغے کی طرح یہ بہیو کرتا ہے. تو فیلا کہا گیا قیلا کہا گیا اذا کے ساتھ جب کہا گیا. اب یہ کہیں گے جب کہا جاتا ہے یا جب کہا جاتا ہے اس کا معنی ہم نکالیں گے. اور جب ہم نے کہا جب کہا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے کھیلا جاتا ہے یا کھیلا جائے گا. ٹھیک ہے تو جب کہا جاتا ہے تو اذا پلس قیلا کا معنی جب کہا جاتا ہے تو اور جب کہا جاتا ہے یعنی جس وقت ان سے کہا جاتا ہے. آگے ہے لہم جار مجرور. ٹھیک ہے ان کو تو لام پلس ہم یہ جار مجرور کنسٹرکشن اس کا معنی ان کو. چونکہ یہاں پہ ہم جانتے یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے ہوا ہما ہم تو یہ مجرور متصل ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے تو ان سب کو اور جب کہا جاتا ہے ان سب کو مراد یہاں پہ کفار جو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق نہیں مانتے ہیں یا اگر وہ بظاہر مانتے بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام پہ پابندی کو لازم نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے تو جب ان سے کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے انفقو. اب یہ انفقو جو ہے ہم نے اس کو پہلے بھی تھوڑا سا ٹچ کیا فعل امر ہے تو سب سے پہلے اس میں جو حروف اصلی ہے یعنی مادے کے 3 حروف ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. نون فا اور قاف. اس مادے کو جب آپ باب افعال ثلاثی مزید فی کے باب افعال سے لے کے آ جائیں گے تو اس میں انفق ینفق بنے گا. ٹھیک ہے انفق ینفق. تو جب آپ نے انفق ینفق بنا لی تو انفق سے آپ آگے کردان پڑھ سکتے ہیں انفق انفقو. اب یہاں انفقو ہے یعنی فا پہ کسرہ ہے اس کا مطلب یہ فعل ماضی نہیں ہے مضارع پہ آ جاتی ہے انفق ینفقو. انفق ینفق مزید فی میں نے یہاں پہ اپلائی کیا ینفق. اب ینفق سے ہمیں اگر مجھے فعل امر بنانا ہو تو حاضر کے صیغے سے بنے گا وہ بنے گا تنفق. تو یہ بنے گا آپ کا تنفق. تو اس کو کیسے بنا دے فعل امر
آخر جو ہے اس کو ساکن کر لیجئے، جو آخری حرف جو ہے اس کو ساکن کر لیجئے. تو تنفق علامت مضارع کو کٹ کر لیجئے، اور آپ یہاں پہ ابتدا میں چونکہ آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے کہ یہ نون ساکن ہے تو آپ کو ایک حمزہ لے کے آنا ہے، حمزۃ الوصل. اب اس کو جو ہے حمزۃ الوصل کو ہمیں کون سی حرکت دینی ہے، یا فتحہ یا کسرہ یا ضمہ، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے عین کلمے پہ. لیکن یہاں پہ ایسا رول نہیں ہے کیونکہ یہ باب افعال سے آیا ہے، اور باب افعال میں جو اپنا الف جو ہے یہ اوریجنل ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ اس کو فتحہ ہی دیں گے ہر صورت میں. جب بھی فعل امر بنے گا باب افعال سے تو حمزہ جو ہے اس کو فتحہ دیں گے. تو بن گیا انفق. تو انفق تو ایک خرچ کر، انفق انفقا انفقو تم سب خرچ کرو. تو یہ انفقو ہے، یعنی جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، امپیریٹو ورب امر کے لیے. تو تم سب خرچ کرو، تم سب خرچ کرو، اس کا مفہوم نکلے گا. تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ انفقو تم سب خرچ کرو. اب آگے ڈیٹیل آئے گی کہ کیا کس کے بارے میں کیا خرچ کریں. میم ما، تو یہ بیسیکلی آپ کا من حرف جارہ من پلس ما، تو من ما یہاں پہ اسماء موصولہ کی طرف بہیو کرتا ہے، یعنی جو جس جن جسے اس طرح کا معنی. جب ہم کہیں گے میم ما اس میں سے یا جس میں سے، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی، اب اس کا معنی ہم کیا نکالیں گے پہلے ہم آگے لکھ لیتے ہیں. رزقکم، تو رزق آپ کا فعل ہے رزق پلس کم کی ضمیر، چونکہ اٹیچڈ ضمیر ہے اور یہ فعل ہے. جب فعل ہے تو اس کا مفعول بھی آگے آئے گا یا آپ کا فاعل آئے گا. اس کے آگے یہاں پہ آ رہا فاعل حالت رفع میں، تو اللہ اس کا فاعل، کم جو اس کے ساتھ ضمیر ہے یہ منصوب متصل ضمیر ہے تو یہ مفعول بھی. تو رزق اس ایک نے رزق دیا، چونکہ اللہ آگے ہے مرفوع تو اللہ نے رزق دیا. کم تم سب کو، جو رزق، تو جب ہم اس کو من ما کے ساتھ ملائیں گے تو مما رزقکم اللہ، جو رزق اللہ نے دیا ہے، مما اس میں سے، تو مما رزقکم اللہ اس میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، یہ کیا کریں گے؟ انفقو. تو انہیں حکم کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے انفقو خرچ کرو، مما رزقکم اللہ اس میں سے جو رزق اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے. اب اس کا معنی نکالیں گے مما رزقکم اللہ اس میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، یعنی جو رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو وسائل اللہ نے آپ کو دیے ہیں، جو فیسلٹی اللہ نے آپ کو دی ہے، جو ایک خوشحالی کی زندگی آپ کے پاس، جو مال آپ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا، تو آپ کیا کرو؟ انفقو اس کو خرچ کرو. ٹھیک ہے، کہاں خرچ کرے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غرباء پہ خرچ کرو، ضرورت مندوں پہ خرچ کرو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ کہ جب کہا جاتا ہے ان سے، نے مراد کفار سے جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، جب سے کہا جاتا ہے کہ مما رزقکم اللہ کی خرچ کرو اللہ کے راستے میں، یعنی اس مال میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کرو. ٹھیک ہے، اب آگے آ رہا ہے کہ قال الذین کفروا، اب یہ جواب دیتی ہے. اب جواب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ کس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. تو قال اس نے کہا، ٹھیک ہے، الذین کفروا اسماء موصولہ، وہ جو، وہ جن، وہ جس، جو جن اور جس. اور دوسری بات یہ الذین جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، تو الذی اللذانی اللذین، ٹھیک ہے، الذی اللذانی اللذین الذین، تو جمع کا صیغہ ہے، جو جن جس سے مراد. ٹھیک ہے، اور یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہاں آگے جو ہے فعل، آپ یہاں تھوڑا سا ہم سرپرائز ہے کہ یہاں پہ فعل جو ہے الذین جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن فعل واحد ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ جو ہے آپ کا
اسم ظاہر یہاں پہ ہے، یعنی وہ ظاہر کی شکل میں ہو، اور ہم جانتے ہیں جب اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد استعمال ہوتا ہے، لیکن معنی جمع میں ہی نکالا جائے گا. ٹھیک ہے، تو قال الذین کفروا، اب یہ کفر اصل میں آپ کا جو روٹ ورڈ ہے کفر، حرف اصلی کفر، تو کفر کفرا کفرو، ان سب نے کفر کیا. الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ انہوں نے کہا، نارمل میننگ ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کیونکہ یہ سینٹنس، یہ جو آیت ہے اس کا سینس فیوچر کی طرف ڈائریکٹ ہو جاتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب بھی ان کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی معنی ہم یہ پاس میں نہیں نکالیں گے بلکہ قال الذین کفروا، تو یہ کہتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب اسے کہا جاتا ہے کہ کیا کہا جاتا ہے کہ انفقوا مما رزقکم اللہ، کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. تو اس کا جو ہم یہاں پہ جو جواب ہم لکھیں گے قال الذین کفروا، تو اس کے جواب میں یہ کافر کہتے ہیں. قال الذین کفروا، تو یہ کافر کہتے ہیں، تو کافر کہتے ہیں، یعنی اس کا جواب دیتے ہیں جب ان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول کے ذریعے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. تو قال الذین کفروا، تو یہ کافر کیا کہتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں آگے، دیکھ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں. للذین، اب یہاں لام جارہ ہے تو ان لوگوں کو، للذین لوگوں کو، اب کن لوگوں کو، لوگوں کو. تو یہ یہاں سے مراد ہے کہ جو ایمان والے ہیں یا جو رسول ہے، جب وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ خرچ کرو اس میں سے، یعنی آپ کے جو آس پاس غربا ہے، جو غریب ہے، جو نیڈی پرسنز ہے، ان پہ خرچ کرو. بیچارے تھوڑا وہ بھی 2 ٹائم کی روٹی کھا لیں گے، یا وہ بھی اپنا جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے کم از کم اس میں وہ جو ہے کسی حد، کسی ایک معیار پر وہ زندگی گزاریں گی آپ کی اس ہیلپ سے. لیکن یہ کیا کہتے ہیں قال الذین کفروا. اب جو بھی ان سے کہنے والا ہوگا، سیدھی سی بات ہے، ایمان والا ان سے کہہ رہا ہوگا، وقت نبی ان سے کہہ رہا ہوگا کہ آپ خرچ کرو، کیونکہ وہ خود تو خرچ کرتے ہیں. تو قال الذین کفروا، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں نے کہا، یعنی یہ کہتے ہیں. اب کیا کہتے ہیں اور کس سے کہتے ہیں، آگے اب 2 آپشن ہو سکتی ہے، کیا کہتے ہیں یا کس سے کہتے ہیں. تو پہلے مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ وہ کس سے کہتے ہیں. للذین آمنوا، الذی لی کو یعنی لوگوں کو، للذین ان لوگوں کو، کیونکہ اسماء موصولہ ہے، ان لوگوں کو، آمنو جنہوں نے ایمان لایا. تو یہ آپ کا حمزہ میم نون مادے کے 3 حروف ہے. تو جب ہم اس کو باب افعال سے لے کے آئیں گے تو افعل یفعل، آمن یؤمن، آمن. ٹھیک ہے، تو آمن چونکہ 2 حمزہ اکٹھے ہیں، دوسرا ساکن ہے، تو محموز کا قاعدہ اپلائی ہوگا. تو اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں آمن، یا اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہاں تو آمنا یا آمنا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ. تو جب اس کو آگے ہم پڑھیں گے تو آمنا آمنا آمنو، ان سب نے ایمان لایا. تو الذین آمنو جن لوگوں نے ایمان لایا، للذین آمنو تو جن لوگوں نے ایمان لایا ان سے یہ کہتے ہیں. تو قال الذین کفروا تو کہتے ہیں یہ لوگ جن نے کفر کیا، للذین آمنو ان لوگوں کو جن نے ایمان لایا. تو للذین آمنو ان لوگوں کو جن نے ایمان لایا. تو یہ تو ہو گیا کن کو کہہ رہے. آگے کیا کہہ رہے ہیں، انطعم من لو یشاء اللہ. تو یہ جو ہے یہ آرگیومنٹ یہ بول رہے ہیں انطعم، حمزہ استفہام کیا، یہ جو حمزہ اس کا حمزہ استفہام تو کیا. نطعم جو ہے یہ جو ورڈ نطعم ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے نون طا اور میم. ٹھیک ہے، اس کو ہم باب افعال سے لے کے آئیں گے تو اطعم یطعم.
یطعمو تو مضارع کا پہلا صیغہ. تو جب اس کو آپ آگے پڑھیں گے تو یہ آپ متکلم واحد پہ پہنچیں گے تو اطعمو، اور جمع متکلم پہ نطعمو، یعنی یطعمو یطعمان یطعمون تطعمو تطعمان یطعمنا، تطعمو تطعمان تطعمون تطعمین تطعمان تطعمنا، اطعمو نطعمو. تو نطعمو جو ہے یہ متکلم جمع کا صیغہ ہے، مراد کھانا، ٹھیک ہے، کھلانا. تو ہم سب کھانا کھلاتے ہیں، کھلائیں گے. یہاں پہ ہم معنی نکالیں گے کھلائیں گے. تو انطعمو کیا ہم کھانا کھلائیں گے، اس کا مانیں گے. تو کیا ہم سب کھانا کھلائیں، ہم سب کھانا کھلائیں. من لو یشاء اللہ، من اس کو ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ کون سا من ہے، یہ موصول ہے یا کہ کچھ اور ہے. لو حرف شرط، یعنی اف کی کنڈیشن میں اگر. یشاء یہ ہم جو فعل مضارع ہے تو اس کا جو مادے کے 3 حروف جو ہے شین، یا اور آپ کا حمزہ، ٹھیک ہے. تو اگر سے باب فتح سے لے کے آئیں گے تو فتح یفتح، تو یفتح سے یہ بنے گا آپ کا یش، یشیعو، یفتح، ٹھیک ہے. اب اس کو ایکسچینج ہوگا یہاں پہ، کیونکہ یہ جو مادہ ہے اس میں ایک تو حرف علت حمزہ ہے، یہ حرف علت یا ہے، اور دوسرا حمزہ ہے. تو یہاں پہ محموز کا قاعدہ اپلائی کر سکتے ہو، اور دوسرا میں یہاں پہ آپ کا تعلیلات ہوں گی یہاں پہ، کیونکہ 2 جو ہے حرف علت آ گیا. حمزہ جب بھی حرف علت اور حمزہ آ جاتا ہے تو اس میں تعلیلات ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو فائنل شیپ ملتی ہے اس ورب کی. تو یہاں پہ ایکسچینج ہوگا تو یہ بنے گا یشا ساکن. اب یا ساکن ما قبل فتح ہے، نارمل ہونا چاہیے کہ یا ساکن ما قبل کسرہ. تو ایک آپریشن اس پہ یہ ہوگا کہ جو آپ کا ما قبل فتح ہے تو یہ اس کے موافق حروف میں بدلے گا. تو فتح جب کسی بھی حروف فتح یہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد الف ساکن ہو، تو یہ الف ساکن میں بدلے گا. تو یشاء، تو یہ بنے گا یشاء. تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع کا، مراد چاہنا، شاء یشاء، چاہنا. تو لو یشاء اگر وہ چاہے، اس کا معنی لکھیں گے اگر وہ چاہے، چونکہ یہ فعل ہے آگے فاعل ہو سکتا ہے، مفعول بھی ہو سکتا ہے. آگے اللہ حالت رفع میں تو یہ آپ کا فاعل ہے. اگر اللہ چاہے، لو یشاء اگر اللہ چاہے، تو لو یشاء اگر اللہ چاہے اس کا معنی. تو انطعم کیا ہم کھلائیں، من. اب یہاں پہ سینس آتا ہے کہ یہ من موصولہ ہے. ما اور من اگر جو حروف ہے لیکن یہ موصولہ کی میننگ میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی ریلیٹو پروناؤنس. تو من، تو یہاں پہ اس کا میننگ جن، جو، جس، اس طرح کا میننگ. تو یہاں پہ میننگ آتا ہے جن کو. تو انطعم کیا ہم کھلائے، من ان کو یا جن کو یا ان کو. لو یشاء اللہ اگر اللہ چاہتا، اطعمہ یہ بھی آپ کا طا عین میم طعام سے، یعنی کھانا کھلانا. تو اس کو جب ہم باب افعال سے لے کے آ جائیں گے تو یہ آپ کا بنے گا اطعم یطعم. تو اطعم تو یہاں پہ اطعم پلس ہو کی ضمیر، ٹھیک ہے. تو یہ بن گئے اطعمہ. اطعم باب افعال سے ہو کے آئے گا تو اس ایک نے کھانا کھلایا. تو فعل ہے اس ایک نے کھانا کھلایا، آگے اس کے ساتھ اٹیچ ضمیر ہے تو یہ منصوب متصل ضمیر ہے، مفعول بھی. اس ایک نے کھانا کھلایا، ٹھیک ہے، اس کو. اطعمہ اس نے کھانا کھلایا اس کو، ہو مفعول بھی. تو اس کا جب ہم مفہوم کنٹینیو دیکھیں گے یہاں سے یہاں تک، انطعم کیا ہم کھلا لیں،
من لو یشاء اللہ، ان کو جن کو اگر اللہ چاہتا ہے تو اطعمہ، ان کو کھلا لیتا۔ تو یہاں پہ جب کفار سے کہا جاتا ہے کہ آپ خرچ کرو اس میں سے ان لوگوں پر جو کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو یا واپس آرگیومنٹ کے طور پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں، قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جن نے ایمان لایا، انطعموا، کیا ہم کھلا لیں ان کو، من ان کو، لو یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا ہے تو اطعموا، ان کو کھلا لیتا۔ یعنی یہ آرگیومنٹ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی غربت کی حالت میں پیدا کیا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کھلانے والا ہے ان کو نہیں دے رہا تو ہم کیوں دے دیں ان کو؟ مالک اگر وہ ہے تو وہی ان کو کھلا لیتا ہے۔ انطعموا، کیا ہم ان کو کھلا لیں، من لو یشاء اللہ، جن کو اگر اللہ چاہتا اطعمہ، ان کو کھلا لیتا ہے۔ تو یہ آرگیومنٹ بنا رہے ہیں۔ آگے یہ کیا فرما رہے ہیں، رادر آگے یہ کیا آرگیومنٹ بناتے ہیں، ان جو ہے یہ بھی حرفی شرط ہے، لیکن میں نے کہا کہ اگر اس کے بعد جو کنٹینیوٹی ہے سینٹینس میں، اگر اس میں الا مل رہا ہے آپ کو یا ما مل رہا ہے، تو یہ ان آپ کا نافیہ ہے، یعنی نہیں کے میننگ میں۔ آگے آپ کا الا آ رہا ہے تو یہ نہیں، انت انتما انتم، تم سب، ضمیر منفصلہ، انت انتما انتم، حاضر کی ضمیر تم، نہیں تم سب، حرف استثناء الا، سوائے یا مگر، تو حرف استثناء کے بعد آپ کا مستثنیٰ آئے گا، سوائے، نہیں ہو تم سب، سوائے فی ضلال مبین، تو یہ آپ کا حرف جا رہا ہے، آگے ہے ضلال مبین، دو اسما سائڈ بائی سائڈ ہے، دونوں آپ کے نکرہ ہے، دونوں حالت جر میں ہے، یہ دو چیزیں آپ کو مل گئی تو یہ آپ کا موصوف صفت کنسٹرکشن ہے، یعنی مرکب توصیفی، موصوف صفت، تو پہلا موصوف، دوسرا اس کی صفت، تو ضلال اصل میں تھا یہ ضلال مبین، تو حرف جارہ جب ہم نے اس پہ داخل کیا موصوف صفت فی، تو یہ بھی بن گیا ضلال اور یہ بن گیا مبین، تو یہ موصوف صفت ہے۔ ضلال گمراہی کو کہتے ہیں، اس کا جو ضلال اس کی جو ضد ہے وہ ہدایتن ہے، تو گمراہی، مبین واضح۔ اب یہ مبین ہم نے اس سے پہلے ہی بہت بار ڈسکس کیا، یہ آپ کا بیسیکلی ایکٹیو پارٹیسپل ہے، ایکٹیو پارٹیسپل یعنی اسم الفاعل، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے بین، با یا نون، تو یہ جو ہے اس کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، وہ ہے واضح، یعنی کلیئر، جو چیز کلیئر ہو۔ تو ضلال موصوف، گمراہ، اس کی صفت یہاں پہ کیا ہے، واضح، تو ہم یہ بنائیں گے اس کو ضلال مبین، واضح گمراہی، تو موصوف صفت، فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں، یعنی مراد یہاں پہ صریح گمراہی۔ تو یہ کیا کہتے ہیں ایمان والوں سے، یہ کہتے ہیں کہ ان انتم، نہیں ہو تم سب، سوائے اللہ، سوائے اس کے کہ فی ضلال مبین، مگر یا سوائے اس کے کہ تم کیا ہو، فی ضلال مبین، آپ صریح گمراہی میں ہو۔ تو فی ضلال مبین کا ہم ترجمہ کریں گے صریح گمراہی میں، صریح گمراہ یا صریح گمراہی میں، یعنی آپ راستہ بھٹکے ہوئے لوگ ہو، آپ جو باتیں کر رہے ہو یہ عقل کے خلاف ہے۔ تو دوبارہ چلتے ہیں اس آیت پہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے انفقو، خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو دیا ہے آپ کو اللہ نے، تو قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں یہ کافر، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انطعم، ہم خرچ کریں، من لو یشاء اللہ، انطعم، کیا ہم کھلا لے، خرچ کریں نہیں، کیا ہم کھلا لے، من لو یشاء اللہ، ان کو جن کو اگر اللہ چاہتا اطعمہ، تو ان کو کھلا لیتا ہے۔ پھر دوسرا آرگیومنٹ، ان انتم الا،
نہیں ہو تم سب مگر نہیں ہو تم سب سوائے اس کے کہ فی ضلال مبین واضح گمراہی میں، صریح گمراہی میں، یعنی بھٹکے ہوئے لوگ۔ تو یہاں پہ ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی غریب ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غریب ہی بنایا ہے تو اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ غریب کو کھلاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب وہ انسان اگرچہ دنیا میں ہمیشہ غربت میں ہی رہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہمیں اس کی مدد نہیں کرنی، لیکن یہاں پہ ان لوگوں نے آرگیومنٹ بنانا شروع کیا کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے غریب رکھا ہوا ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مسکین بنایا ہوا ہے، تو ہم کیوں کھلا لیں؟ اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلا لیتا۔ تو الٹا یہ بعد میں دوسرا آرگیومنٹ بناتے ہیں ایمان والوں پہ کہ تم تو بالکل واضح گمراہی میں ہو، تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو سوائے اس کے کہ صریح گمراہ ہو، یعنی تم لوگ کلیئر کٹ گمراہ ہو، آپ کو بالکل بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ جبکہ حکم اس کے برعکس ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے جس کو دنیا میں بناتا ہے، جس حال میں بناتا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا مشیت ہوتی ہے، لیکن حکم یہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ ان کی مدد کی جائے۔ تو یہ تو آج کی آیت تھی، تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ایک دو آیت تھی ان کو نیکسٹ کلاس میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔